بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، السلام علیکم۔ محترم دوستو، لاہور میں بہار کی آمد کے ساتھ ہی میلوں ٹھیلوں کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ ان میلوں میں سے ایک میلہ چراغاں بھی ہے، جو عقیدت مندوں کی شرکت کے ساتھ ساتھ ثقافتی رنگ کی جل ترنگ بھی ہے۔ یہ میلہ کب اور کیوں شروع ہوا، اس کے بارے میں وثوق سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس بات کے شواہد ضرور ملتے ہیں کہ متحدہ ہندوستان میں سکھوں کے دور میں بھی یہ میلہ منایا جاتا تھا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ خود اپنے درباریوں کے ساتھ اس میلے میں شریک ہوتے تھے اور باغبان پورہ میں شاہ حسین کے دربار پر 1100 روپے اور ایک جوڑا بسنتی چادروں کا چڑھاوے کے طور پر دیا کرتا تھا۔ تقسیم ہند سے قبل اس میلے میں شرکت کرنے والے لوگوں کی تعداد کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس میلے کا پھیلاؤ دلی دروازے سے لے کر شالامار باغ تک ہوا کرتا تھا اور زائرین کی کثیر تعداد شاہ حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر چراغ جلایا کرتی تھی اور منتیں مانا کرتی تھی۔ اسی مناسبت سے اس کا نام میلہ چراغاں پڑ گیا۔ ماضی قریب تک یہ میلہ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا کلچرل فیسٹیول گردانا جاتا تھا۔ مادو لال حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس پر ملک بھر سے ملنگ جمع ہوتے ہیں اور اس میلے کو ملنگوں کا سب سے بڑا اجتماع کہا جاتا ہے۔ مادو لال حسین کی عشق حقیقی میں ڈوبی ہوئی آواز ایک درویش صفت اور مستلست انسان کی آواز ہے، جو آج سے تقریباً 450 سال قبل خطہ پنجاب میں گونجی اور پھر دیکھتے دیکھتے پاک و ہند میں پھیل گئی۔ شاہ حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ پنجاب کے ان سرکردہ صوفیہ میں سے ہیں جنہوں نے برِ صغیر میں خدا کی وحدانیت کا پیغام گھر گھر پہنچایا۔ مادو لال حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عشق اپنی نوعیت کا عجیب فلسفہ ہے۔ ایک روز قرآن کی تفسیر پڑھتے ہوئے وہ اس آیت پر پہنچے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ دنیا ایک کھیل کود کے سوا کچھ نہیں۔ اس آیت کا شاہ حسین پر ایسا اثر ہوا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر لال کپڑے پہن داڑھی مونچھیں منڈوا کر گانا بجانا شروع کر دیا اور فقیروں کی ملامتیہ فرقے میں شامل ہو گئے اور زندگی کے بقیہ 27 برس جذب و سکر کی حالت میں گزارے۔ اسی دور میں شاہ حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک برہمن ہندو لڑکے مادھو لال سے عشق ہو گیا۔ اسی عشق کی وجہ سے لوگ شاہ حسین کو شاہ حسین کے بجائے مادھو لال حسین کہنے لگے۔ مادھو نے بھی سر تسلیم خم کیا اور باقی تمام عمر شاہ حسین کی مریدی میں گزار دی۔ ایک روز شاہ حسین اسی جذب و مستی کی حالت میں چھت سے گرے اور دائیے عدم ہو گئے۔ شاہ حسین کو پہلے مادھو لال نے اپنے علاقے شادرہ میں دفنایا، مگر شاہ حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیش گوئی کے مطابق 12 برس بعد سن 1613 میں جب دریائے راوی نے اپنا رخ بدلا تو مادھو لال نے اپنے مرشد کو شادرہ سے نکال کر باغبان پورہ میں دفن کیا اور اپنی باقی ماندہ زندگی مزار کی مجاوری میں گزار دی۔ اور جب مادھو سن 1636 میں فوت ہوا تو اس کی قبر بھی شاہ حسین کے برابر میں بنائی گئی۔ شروع سے لے کر سن 1950 تک میلہ چراغاں یا مادھو لال حسین شاہ حسین کا عرس شالامار باغ میں ہوا کرتا تھا، مگر بعد میں شالامار باغ کی تخریب کو مد نظر رکھتے ہوئے میلے کو جی ٹی روڈ اور باغبان پورہ تک محدود کر دیا گیا۔ حضرت بابا شاہ حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ 945 ہجری بمطابق 1538 کو اندرون ٹیکسٹائل گیٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا نام شیخ عثمان تھا، جو کہ کپڑا بننے کا کام کرتے تھے۔ آپ کے دادا کا نام کلجس رائے تھا، جو کہ فیروز شاہ تعلق کے دور میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ بچپن میں شاہ حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد آپ کو ٹیکسالی گیٹ کی بڑی مسجد میں حافظ ابو بکر کے پاس حفظ قرآن پاک کے لیے چھوڑ آئے۔ شاہ حسین نے 10 برس کی عمر تک 7 پارے حفظ کر لیے۔ اسی دوران ایک صوفی درویش حضرت بہلول حافظ ابو بکر کی مسجد میں تشریف لائے۔
حضرت بہلول ضلع جھنگ کے قصبہ لالیاں کے قریب دریائے چناب کے کنارے ایک گاؤں بہلول کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے حافظ ابو بکر سے شاہ حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق دریافت کیا۔ شاہ حسین حضرت بہلول کے روبرو پیش ہوئے تو حضرت بہلول نے شاہ حسین کو خوب پیار کیا اور دریائے راوی سے وضو کے لیے پانی لانے کے لیے کہا۔ شاہ حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فوراً دریا سے پانی لے کر واپس مڑے تو دریا کے کنارے ایک سبز پوش نورانی صورت بزرگ کو دیکھا، جنہوں نے شاہ حسین کو فرمایا کہ بیٹا تھوڑا سا پانی میرے ہاتھ پر ڈال دو۔ شاہ حسین نے پانی بزرگ کے ہاتھ پر ڈال دیا۔ بزرگ نے وہ پانی شاہ حسین کے منہ میں ڈال دیا۔ پانی حلق سے اترنا تھا کہ شاہ حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دنیا بدل گئی۔ پھر سبز پوش بزرگ نے خضر کے نام سے اپنا تعارف کروایا اور ہدایت کی کہ پیر و مرشد کے پاس جاؤ تو میرا سلام پیش کرنا۔ شاہ حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ پانی لے کر حضرت بہلول کے پاس پہنچے اور تمام واقعہ گوش گزار کیا۔ حضرت بہلول نے وضو کیا اور بارگاہ خداوندی میں خصوصی دعا فرمائی۔ حضرت بہلول نے حافظ ابو بکر سے دریافت کیا کہ یہاں تراویح کی نماز کون کراتا ہے؟ حافظ ابو بکر نے کہا کہ میں کراتا ہوں۔ حضرت بہلول نے فرمایا کہ اس مرتبہ شاہ حسین تراویح کی نماز کی امامت کرائیں گے۔ شروع رمضان میں شاہ حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امامت فرمائی۔ آپ کو 6 سپارے یاد تھے۔ جب وہ سنا چکے تو حضرت بہلول کی خدمت میں عرض کیا، جی حضرت، جو قرآن مجھے یاد تھا وہ سنا چکا ہوں۔ جواب میں حضرت بہلول نے شاہ حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دریائے راوی سے دوبارہ پانی لانے کے لیے کہا۔ حضرت بہلول نے اس پانی سے وضو کیا اور شاہ حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حق میں دعا فرمائی۔ اس کے بعد انہوں نے 27 رمضان تک سارا قرآن پڑھ کر مکمل کر لیا۔ سب لوگ حیران رہ گئے کہ اس بچے کو صرف کچھ پارے یاد تھے، مکمل قرآن پاک کیسے یاد ہو گیا؟ رمضان المبارک کے بعد حضرت بہلول شاہ حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لے کر دربار حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ لے گئے اور فرمایا کہ بیٹا یہ تیرے بھی مرشد ہیں اور میرے بھی مرشد ہیں، اب تم ان کی خدمت میں حاضر رہنا۔ حضرت بہلول شاہ حسین کو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سپرد کرنے کے بعد پنڈی بھٹیاں کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت شاہ حسین نے عبادت و ریاضت کا ایسا لبادہ اوڑھ لیا کہ دنیا و مافیہ کی خبر نہ رہی۔ ہر رات دریائے راوی میں کھڑے ہو کر پورا قرآن پڑھتے، صبح دربار حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر حاضر ہو کر تلاوت کلام پاک میں مشغول رہتے اور روزانہ روزہ بھی رکھتے۔ آپ انتہائی درویش صفت بزرگ اور باکمال صوفی شاعر ہیں۔ آپ نے کافی کی صنف کو موسیقی کے سروں کے ساتھ متعارف کرایا۔ شاہ حسین کی شاعری اپنے اندر نہ صرف مطالب کی گہرائی رکھتی ہے بلکہ راگوں اور سروں کا خزانہ بھی ہے۔ شاہ حسین کی شاعری میں درد ہجر وصال کی وہ کیفیت نظر آتی ہے جو انسانی فطرت کو تخلیق کائنات کے رازوں سے آشنا کرتی ہے۔ آپ صاحب کرامت بزرگ اور فقیر کامل تھے۔ شاہ حسین جب عمر مبارک کے 51ویں برس میں داخل ہوئے تو آپ کو مادو لال نامی ہندو براہمن سے عشق ہو گیا جو شاہدرہ کا رہائشی تھا۔ شاہ حسین مادو لال کے مکان کے گرد چکر لگاتے رہتے اور اندرون خانہ کی ساری باتیں باہر بیان کرتے۔ آہستہ آہستہ مادو لال بھی شاہ حسین کے رنگ میں رنگا گیا اور گھر بار چھوڑ کر دامن شاہ حسین سے پیوستہ ہو گیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ شاہ حسین نے آپ کا اسلامی نام محبوب الحق رکھا۔ شاہ حسین کی نظر کرم کی بدولت مادو جلد ہی تصوف کے درجہ کمال کو پہنچے۔ شاہ حسین کے حکم پر انہوں نے 13 برس مغل فوج میں ملازمت کی۔ 1008 ہجری میں حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو گیا۔ آپ کو شاہدرہ میں سپرد خاک کیا گیا۔ آپ کی پیش گوئی کے مطابق دریائے راوی میں 13 سال بعد سیلاب کا ذکر کیا گیا تھا۔ پیش گوئی کے مطابق قبر کی شکستہ حالی کے باعث آپ کو مدفن بابو پورا موجودہ باغبان پورا منتقل کیا جانا تھا، چنانچہ حضرت مادولال حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرشد کا جسد خاکی وصیت کے مطابق یہاں سے منتقل کر دیا۔ اس طرح
حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار مبارک صدیوں سے باغبان پورہ لاہور شہر میں فیوز و برکات کا سرچشمہ ہے، جہاں ہر سال مارچ کے آخری ہفتے میں میلہ لگتا ہے، جو کہ میلہ چراغاں کے نام سے ساری دنیا میں مشہور ہے۔ جزاک اللہ۔